السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا کورس بیسک تجوید لیکچر نمبر 2۔ جیسا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے تجوید کی اہمیت اور حروف کی تشخیص یعنی ملتے جلتے حروف میں فرق کی اہمیت کو جانا تھا، انشاءاللہ آج ان کے فرق کو واضح طور پر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو جو سب سے پہلی ٹرم حروف تہجی کے ملتے جلتے حروف کی ہے وہ ہے الف اور عین۔ حالانکہ ہم اسے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی میں چاہوں گی کہ ہم اسے ایک بار پھر پڑھیں۔ الف حمزہ باریک پڑھا جاتا ہے، جیسے آمارا۔ الف کو حمزہ بھی کہا جاتا ہے، لہٰذا آپ حمزہ پڑھیں یا الف فرق نہیں پڑتا۔ عین، عین کی آواز کو آپ نے حلق سے نکالنا ہے، مثال کے طور پر عبدا، آ۔ اب اگر آپ اس لفظ میں عین کی جگہ الف کی آواز نکالیں گی تو ظاہر الف پڑھا جائے گا، تو وہ بن جائے گا آبادا، یا پھر یقیناً اس کے معنی بھی بدل جائیں گے۔ تو آپ نے پڑھنا ہے آبادا عین، آپ نے عین کی آواز کو حلق سے نکالنا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں تا اور طا۔ تا باریک پڑھا جاتا ہے، جیسا کہ ہم عام طور پر پڑھتے ہیں تاراکا، لیکن طا پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ اس کی مثال لے لیتے ہیں طبع۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ طا کو طا پڑھتے ہیں، یعنی طا کی ساؤنڈ کے آگے نون غنہ لگا دیتے ہیں، تو آپ نے ایسے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ آپ نے اسے طا ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہے سا اور سین۔ سا نرمی سے پڑھا جائے گا، کیسے؟ سا، جب آپ اپنی زبان کی نوک کو، اس کے مخرج ہم دیکھ لیتے ہیں، جب آپ اپنی زبان کی نوک کو آگے کے اوپر اور نیچے والے دانتوں کے درمیان میں رکھ کر کہیں گے تو سا ادا ہوگا، سا سا، مثلاً سامارا، ٹھیک ہے؟ آپ نے سا کو نرمی سے پڑھنا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو سین، سین کو آپ نے سیٹی کے ساتھ ادا کرنا ہے، جیسے سآلا۔ پھر ہے ہا اور ہا۔ جو دو آنکھوں والی ہا ہے، اس کی آواز سینے سے نکلے گی، ہا، اور جیم والی ہا کو آپ نے حلق سے نکالنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہا، وہوا حرج۔ دو آنکھوں والی ہا کی آواز کو آپ نے سینے سے نکالنا ہے اور جیم والی ہا کو آپ نے حلق سے نکالنا ہے۔ اب آتے ہیں زال اور زا پہ۔ ایک ہوتا ہے دال والا زال اور ایک ہوتا ہے را والا زال۔ اب یہ دونوں کافی حد تک تو سیم ہی ہے، لیکن ان کی وائسز میں بہت ڈفرینس آتا ہے۔ دیکھتے ہیں، زال نرمی سے پڑھا جائے گا، جیسے آپ نے سا پڑھا تھا۔ سا کو آپ نے پڑھا تھا کہ آپ نے اپنی زبان کی نوک کو آگے کے اوپر اور نیچے والے دانتوں کے درمیان میں رکھا تھا، تو سا ادا ہوا تھا، سا۔ اسی طرح آپ نے زال کو بھی ادا کرنا ہے، زال، زا را آ۔ اگر آپ میرے ساتھ ساتھ الفاظ کو دہرائیں گی تو آپ کو کافی حد تک یاد رہ جائے گی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دیکھتے ہیں زا۔ زال نرمی سے پڑھا جائے گا اور زا، را والا زا سیٹی کے ساتھ، جیسے آپ نے سین پڑھا تھا، سین زا۔ را والی زا کو آپ نے نرمی سے پڑھنا ہے، اور سین اور جو دال والا زال ہے اسے آپ نے نرمی سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ زا سین، زعم، زال زا، اوکے؟ اس کے بعد دیکھتے ہیں سین اور صاد کی ساؤنڈز میں ڈفرینٹ۔ پہلے ہم نے دیکھا تھا سا اور سین۔ سا ہم نے نرمی سے پڑھا تھا، سین ہم نے سیٹی سے پڑھا تھا۔ اب یہاں پہ سین اور صاد دونوں آ گئے ہیں۔ سین بھی سیٹی سے پڑھا جائے گا، صاد، لیکن صاد کی آواز کو آپ نے تھوڑا پر کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ سین سیٹی کے ساتھ، جبکہ صاد سیٹی اور پر دونوں کے ساتھ پڑھا جائے گا، سا سوا، سآل صدق۔ پھر قاف اور کاف، اس کے ڈفرینس کو ہم پہلے لیکچر میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ قاف کو آپ نے حلق سے ادا کرنا ہے، بالکل جیسے آپ نے ہا کو ادا کیا تھا،
قاتلا اور کاف باریک پڑھا جائے گا، کاسبا۔ انشاءاللہ آگے جو ہے ہم انہیں مرج کر کے بھی ہم یاد کریں گے تو ہمیں ان کے جو ڈفرینسز ہیں وہ اچھے یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ زواد اور زوا، جو سواد والا زواد ہوتا ہے اور جو طوا والا زوا ہوتا ہے اس کو ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ ان کی ادائیگی جو ہے وہ تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے۔ نیکسٹ لیکچر تک آپ لوگ ان کی پریکٹس کرتے رہیے گا، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔